خلق الانسان البیان الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ دیگر اعمال حسنہ کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ رد کر دیے جائیں، امکان ہے کہ وہ قبول ہو جائیں، تو دیگر نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں ان میں قبول اور رد دونوں امکانات پائے جاتے ہیں، پر درود شریف جب بھی پڑھا جاتا ہے یہ قبول ہی ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود شریف نظام رحمت ہے۔ جب کوئی درود شریف شروع کرتا ہے وہ ایک ایسے نظام سے جڑ جاتا ہے کہ ہر لمحہ اس پر رحمتیں برستی ہیں۔ درود شریف نظام رحمت ہے اور درود شریف نظام تربیت ہے۔ جب درود پڑھنے والا حضور کی طرف متوجہ ہو کے درود پڑھتا ہے تو میرے آقا کریم بھی اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ۔ درود شریف اصلاح نفس کا آسان وظیفہ ہے۔ جو بندہ مستقل استقامت کے ساتھ مسلسل درود شریف پڑھتا ہے اس کا نفس غفلت سے نکل آتا ہے۔ درود شریف اندھیرے سے روشنی میں لے آتا ہے، اور اسی طرح درود شریف روح کی غذا ہے، جس سے روح کے اندر ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ قرب الہی میں آگے قدم بڑھا سکتی ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے روح میں طاقت آتی ہے، اللہ کے قرب کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اللہ کے قریب ہونے کی طاقت روح میں آ جاتی ہے۔ تو درود شریف روح کو قوی کرتا ہے، روح کو اللہ کے قرب کے لائق بنا دیتا ہے۔ تو درود شریف کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر بندہ ساری زندگی بیان کرتا رہے زندگی ختم ہو جائے گی، درود شریف کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ جو لوگ گناہوں کی طرف راغب ہوں، گناہ نہیں چھوڑے جاتے، وہ درود شریف شروع کریں۔ جن کا دل نیکیوں میں نہیں لگتا وہ درود شریف شروع کریں۔ درود شریف اصلاح نفس بھی کر دے گا، اور درود شریف روح کے اندر اللہ کے قرب کی صلاحیت بھی پیدا فرما دے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اگرچہ اس میں جو ایک بڑا مقصد ہے وہ تو پاکستان کے معاشی حالات میں ہمارے لیے جو تاریخ سے رہنمائی ہے اسے بیان کرنا مقصود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی سیرت بیان کر رہا ہوں۔ وہ بھی جب خلیفہ بنے تھے تو بیت المال میں بہت کم پیسے موجود تھے اور مسلمانوں کے حالات بگڑ رہے تھے۔ صرف 2.5 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکومت کی، صرف 2.5 سال، لیکن آج بھی دنیا انہیں عمر ثانی کہہ کے بلاتی ہے، اور آج بھی دنیا اس بات کو یاد کرتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت راشدہ کی یاد تازہ کرنے والا ہے۔ اگرچہ وہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، لیکن انہوں نے اس طرح حکومت کی کہ خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ صرف 39 یا 40 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا، صرف 39 سال آپ نے عمر پائی ہے، لیکن آپ نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں اپنی سیرت و کردار کے اور اپنے فیصلوں کے کہ آج بھی دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کو اور ان کے فیصلوں کو سلام پیش کرتی ہیں۔ انہوں نے کس طرح امت مسلمہ کو معاشی بحران سے نکالا، یہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اس کے ساتھ آپ کی سیرت بھی بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو امیہ سے تھا، لیکن آپ کے جو ننیال ہیں وہ فاروقی تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نانا جو ہیں وہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے پڑنانا حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ مراد مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت گشت کر رہے ہیں ایک گھر میں۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو، اور بیٹی کہتی ہے خلیفہ نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ کون سا خلیفہ یہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کہتی ہے خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس دیوار پر نشان لگایا اور صبح آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ ان کے گھر بھیج دیا۔ خدا کا خوف رکھنے والی اس بیٹی کو آپ نے اپنی بہو بنا لیا۔ یہ نانی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، وہ خاتون جنہوں نے کہا کہ خلیفہ نہیں دیکھ رہے پر خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ نانی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ کا خون، اس کی تاثیر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خون میں موجود تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شاہانہ ماحول میں، شہزادگی میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد جو ہیں عبدالعزیز وہ گورنر تھے مصر کے، اور آپ کا جو دادا ہے وہ حکمران وقت تھا۔ آپ کا چچا عبد الملک بعد میں وہ ریاست اسلامیہ کا حکمران بنا، اور پھر عبد الملک نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی، گویا آپ کا پھر وہ سسر بھی تھا۔
تو آپ نے شاہانہ ماحول میں آنکھ کھولی. 21 سال آپ کے والد عبدالعزیز مصر کے گورنر رہے. ماحول اگرچہ شہزادگی والا تھا، دولت کی ریل پیل تھی، لیکن آپ کے والد نے اپنی اولاد کی تربیت سے غفلت نہیں برتی. انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو قرآن پاک کا حافظ بنایا. حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں استاد مقرر کیا. انہوں نے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، فقہ پڑھائی، دین کا عالم بنایا. اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کے حکمران نہ بنتے تو وہ بہت بڑے محدث ہوتے، وہ استاد ہوتے، وہ تدریس کرتے. اگرچہ گورنر کے بیٹے تھے پر باپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی، دینی اعتبار سے فکر کی کہ میرا بیٹا دین کا عالم بنے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اندر دوسرے شہزادوں والی باتیں نہیں پائی جاتی تھی. وہ قرآن کے حافظ تھے، دین کے عالم تھے، اور انہیں حضرت صالح بن کیسان جیسا استاد مل گیا تھا. آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، استاد مر گیا ہے، استاد کوئی نہیں معاشرے میں. جس طرح اور شعبوں میں خرابی پیدا ہو گئی، میں یہ نہیں کہتا صرف اس تعلیم کے شعبے میں بلکہ اور شعبوں میں بھی خرابی پیدا ہوئی، وہیں آج استاد زندہ کوئی نہیں ہے. ٹیچر ہے پڑھانے والا، بس نصاب پڑھایا، امتحان پاس کرایا. استاد کا کام تو ہے شاگرد کو سنوار دینا. اقبال نے کہا تھا فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو آج اگر استاد زندہ ہو جائے نا، استاد کا کردار، پڑھانے والے تو بڑے بڑے لائق استاد ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ڈاکٹر اچھا بن گیا، انسان اچھا نہیں بنا. انجینئر اچھا بن گیا، انسان اچھا نہیں بنا. وجہ کیا ہے؟ اسے کتابوں میں الفاظ رٹائے گئے ہیں، خاص ظاہری علم پڑھایا گیا ہے، انسانیت تو سکھائی نہیں گئی. جب آپ اپنے بچوں کو کسی استاد کے پاس بھیجیں تو پہلے یہ دیکھ لیں استاد کا اپنا کردار کیا ہے، کیونکہ استاد کا رنگ چڑھ جائے گا شاگرد پر. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت صالح بن کیسان جیسا استاد ملا. علامہ اقبال کو ایک لقب دیا جا رہا تھا تو اقبال نے کہا یہ میڈل مجھے بعد میں دینا، میرے استاد کو پہلے دو، کیونکہ میرے استاد نے مجھے نکھارا ہے، مجھے سنوارا ہے، مجھے پڑھایا ہے. ایک دن نماز میں حضرت عمر بن عبدالعزیز شامل نہیں ہوئے. استاد نے پوچھا، گورنر کے بیٹے کو پوچھا، آج نماز میں شامل نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا میں بال سنوار رہا تھا، میں بالوں کو تیل لگا رہا تھا، میں بالوں کو کنگھی کر رہا تھا کہ جماعت کا وقت نکل گیا. استاد نے فرمایا وہ بال کٹوا دو، ٹینڈ کرا دو، یہ بال نہیں چاہیے جو تمہیں رب سے دور کر رہے ہیں. شاگرد نے یہ نہیں کہا استاد جی آپ نے فیس لینی، آپ کون ہوتے ہیں؟ میں گورنر کا بیٹا ہوں. انہوں نے کہا استاد جی یہ سر ہے، اس طرح لائیں بال اتار دیں. ہمارے بابا جی صاحب حضرت خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں نماز سے فارغ ہوئے تو ایک درویش کا نام لیا، فرمایا وہ کدھر ہے؟ وہ نہیں نظر آ رہا. عرض کیا گیا حضور ایک بھینس نہیں مل رہی، وہ دودھ دونے میں مصروف ہے. تو آپ نے فرمایا جا نہیں مجھے بندے نو رب تو دور کر چھڑے آئی. پھر آپ نے فرمایا یہ بھینس بیچ دو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے جو بندے کو رب سے دور کر رہی ہے. وہ رکاوٹ جو آپ کو اس راستے پر چلنے سے روکتی ہے وہ حجاب،
اسے راستے سے ہٹائیں گے تو ظاہر ہوگا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، یہ انسان فرشتوں سے افضل مقام تک پہنچ جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے استادوں کی تربیت، سرزنش، ان کے غصے کو، ان کی جھاڑ کو برداشت کیا ہے۔ یہ نہیں کہا میں گورنر کا بیٹا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے جھڑکنے والے؟ نہیں، استادوں نے جھڑکا، شاگرد نے برداشت کیا، پھر زمانے نے دیکھا وہ کیسے ہیرے بن کے معاشرے میں آئے ہیں۔ سلیمان بادشاہ وقت تھا، آخری وقت آ گیا، اس نے وصیت نامہ لکھا کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز کو مسلمانوں کا حکمران بنایا جائے، اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک کو حکمران بنایا جائے۔ یہ اس نے پہلے ہی وصیت نامہ لکھوا دیا۔ سلیمان فوت ہوا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مسلمانوں کا حکمران بنایا گیا۔ جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ان کی آنکھ شہزادگی میں کھلی تھی، عالم تھے، متقی تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ دولت کی ریل پیل تھی، جو سوٹ ایک دفعہ پہن لیتے دوبارہ نہیں تھے پہنتے۔ مصر سے مدینہ منورہ جب آئے، کچھ عرصہ یہ مدینہ منورہ کے گورنر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خود گورنر رہے ہیں، خلیفہ بننے سے پہلے یہ گورنر تھے۔ تو جس دور میں یہ مصر سے مدینہ منورہ آئے، 30 اونٹوں پر ان کا سامان لاد کے لایا گیا۔ یہ جن راہوں سے گزر جاتے تھے نا، لوگ کہتے تھے عمر بن عبدالعزیز گزر کے گئے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیمتی خوشبو عمر کے علاوہ کوئی اور لگا ہی نہیں سکتا۔ قیمتی خوشبو استعمال کرتے، قیمتی لباس پہنتے، اور جو لباس ایک دفعہ پہن لیتے دوبارہ نہیں تھے پہنتے۔ اس قدر ناز و نعم میں پلے تھے۔ لوگ حیران ہوتے تھے، علم بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پھر بھی آپ اس قدر دنیاوی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب بنے خلیفہ، یک دم آپ کی زندگی بدل گئی۔ گھر آئے، رو رہے ہیں، بیوی کہتی ہے کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں پہلے میں نے صرف اپنا حساب دینا تھا، مجھے صرف اپنی فکر تھی، اب تو حضور کی ساری امت، اس کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے۔ اگر میں نے حضور کی امت کے ساتھ انصاف نہ کیا، ان کے حقوق کا خیال نہ رکھا، تو قیامت کے دن میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اللہ کے رسول کو بھی جواب دینا۔ اور اگر رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا اے عمر بن عبدالعزیز، تجھے میری امت کے معاملات سونپے گئے تھے اور تو نے انصاف نہیں کیا، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، تو نے ظلم کیا میری امت پر، تو میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ جو بھی مسلمانوں کے امور کا والی بنے، جسے بھی مسلمانوں کے امور سونپے جائیں، وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ امت کس کی ہے۔ ہم نے قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے۔ آج ہمارے حکمرانوں میں خوف خدا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب بھر عیش میں سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کا خوف ہوتا، نبی کا سامنا کرنے کی شرم ہوتی، تو تم اس طرح غفلت سے زندگی نہ گزارتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ امت حضور کی امت ہے، میں نے اگر قرآن اور حدیث کے مطابق حکومت نہ کی، اس امت کی خیر خواہی نہ کی، ان کی بہتری والے اقدامات نہ کیے، اگر اس امت کو تکلیف ہوگی
تو امت کے والی کو تکلیف ہوگی۔ اے کاش آج کے حکمرانوں تک عمر بن عبدالعزیز کی یہ بات کوئی پہنچا دے۔ اس امت کو تکلیف ہوگی تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ اللہ کے رسول پہ بڑی گراں گزرتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں کڑے امتحان میں، بڑی مشکل آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، یہ امت حضور کی امت ہے، اس امت کو تکلیف ہوگی تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پروردگار میری مدد کرنا تاکہ میں حضور کو خوش کرنے کا باعث بنوں۔ یا اللہ مجھے ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دینا جس سے تیری رضا حاصل ہو، تیرے محبوب کی رضا حاصل ہو۔ پھر یکدم زندگی کیسے بدلی۔ ایک دفعہ آپ منڈی میں گئے کپڑوں کا سودا کرنے کے لیے، تو ایک سوٹ آپ نے، یہ خلیفہ بننے سے پہلے کی بات ہے، 3000 درہم میں خریدا۔ کتنے میں؟ اور خلیفہ بننے کے بعد صرف 3 درہم کا کرتا پہنا ہوا ہے۔ کہاں وہ 3000 درہم کا لباس پہننے والے عمر بن عبدالعزیز، اور کہاں صرف 3 درہم کا کرتا پہنا۔ خلیفہ بننے سے پہلے کپڑوں کا حساب ہی نہیں، ایک دفعہ سوٹ پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنتے، اور خلیفہ بننے کے بعد صرف 2 سوٹ ہیں، ایک پہن لیتے ہیں، ایک دھونے کے لیے اتارتے ہیں، ایک پہن لیتے ہیں، ایک رکھا ہوا، باقی سارے کپڑے فروخت کر دیے، پیسے بیت المال میں جمع کرا دیے، اپنی ذاتی سواریاں سب بیچ دیں، پیسے بیت المال میں جمع کرا دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے بدلے ہیں نا، زمانہ حیران ہے، مورخ حیران ہے۔ یوں اللہ کرم کرے تو بدلنے والے بدلتے ہیں۔ آپ کی جو بیوی ہے وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، گورنر کی بہو تھی، اور اس کے بھائی جو ہیں سلیمان بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، وہ سب بھی بادشاہ بنے، تو سارے رشتے اس کے کس کے ساتھ تھے؟ بادشاہوں کے ساتھ۔ باپ بھی بادشاہ، سسر جو ہے وہ گورنر ہے مصر کا، بھائی جو ہیں وہ بعد میں بادشاہ بنے ہیں، خامن بھی بادشاہ۔ اس قدر ناز و نعم میں پلی ہوئی بیٹی فاطمہ اس کا نام ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا فاطمہ اب نوکرانیاں نہیں ملیں گی، اب مسلمانوں کے امور ہمیں سونپے گئے ہیں، اب گھر کے کام ہم نے خود کرنے ہیں۔ ایران سے ایک وفد آیا ہے دمشق، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ملنا ہے۔ اس وفد میں ایک عورت بھی تھی جو آپ سے ملنا چاہتی تھی، وہ آپ کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص مٹی کا لیپ کر رہا ہے اور ایک عورت مٹی پکڑا رہی ہے، برتن میں گوندی ہوئی مٹی پکڑا رہی ہے اور مرد مٹی لگا رہا ہے۔ تو وہ ایرانی عورت جو آئی تھی وہ حیران ہو کے کہتی ہے کہ تم اس مرد سے پردہ کیوں نہیں کرتی، تم اس کے سامنے چہرہ کھول کے کھڑی ہو اور مٹی پکڑا رہی ہو، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا یہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، میں ان کی بیوی ہوں۔ کچے مکان ہوتے تھے تو آپ پھر کچے مکان میں رہے ہیں، محل چھوڑ دیا ہے۔ کیسی بیوی آپ کی محل چھوڑ کے کچے مکان میں رہنا پسند کیا ہے، اور آپ اپنے ہاتھ سے لیپ کر رہے ہیں، اور آپ کی بیوی جو ہے وہ مٹی کی لپائی میں آپ کی مدد کر رہی ہے۔ مال غنیمت میں کچھ پھل آئے تو آپ خود تشریف لے گئے وہ پھل تقسیم کرنے کے لیے۔ آیا اس نے ایک سیب اٹھا لیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑے پیار سے
بچے کو سمجھایا، اس کے ہاتھ سے سیب لے کے اس ڈھیر پہ رکھ دیا اور کہا گھر جاؤ۔ بچہ روتا ہوا گھر آیا، ماں کو بات سنائی کہ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے سیب اٹھایا اور ابا جی ناراض ہوئے، سیب وہاں رکھ دیا، مجھے نکال دیا۔ ماں نے کچھ پیسے جوڑے ہوئے تھے، وہ پیسے دیے کہ جاؤ بازار سے سیب خرید کے لاؤ۔ کچھ سیب خرید کے لائے گئے، ماں نے اپنے بچے کو وہ سیب دیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر تشریف لائے، دیکھا بچے کے ہاتھ میں سیب ہے، فرمایا یہ سیب اس نے کہاں سے لیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ میں نے پیسے دے کے بازار سے سیب منگوائے ہیں۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں، عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کے ہاتھ سے سیب نہیں تھا چھینا، میں نے اپنے دل سے سیب چھینا تھا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا میں اس کے ہاتھ سے سیب چھینوں، پر اس کا حق نہیں تھا اس پر بنتا، اس لیے میں نے اسے سیب نہیں دیا۔ اور پھر کہا اپنی بیوی کا نام لے کے، اے فاطمہ گھر میں کوئی اور سیب ہے؟ کیونکہ مجھے بھی بھوک لگی ہے اور میرا بھی دل کر رہا ہے کہ مجھے بھی ایک سیب مل جائے۔ خود مال غنیمت تقسیم کر کے آئے ہیں، پھل بانٹ کے آئے ہیں، لیکن ایک سیب خود نہیں استعمال کیا۔ یہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ بیٹیاں سامنے سے گزری ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھے۔ آپ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں یہ بیٹیاں منہ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں گزری ہیں؟ بیوی نے کہا آج گھر میں کوئی سالن نہیں تھا، انہوں نے پیاز کھایا ہے۔ تو بیٹیوں نے منہ پہ ہاتھ اس لیے رکھا ہے کہیں آپ کو پیاز کی بدبو نہ آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیٹیوں کو بلایا، کہا تم اپنے باپ پہ ناراض تو نہیں ہو کہ آج کھانے کے لیے گھر میں سالن کوئی نہیں اور صرف پیاز تم نے استعمال کیا ہے، تم اپنے باپ پہ ناراض تو نہیں ہو؟ بیٹیوں نے کہا جس پہ اللہ راضی ہو ہم کیسے ناراض ہو سکتی ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ جو دیانتداری سے حکومت چلا رہے ہیں، آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں دولت سے دور رکھے ہوئے ہیں تاکہ رب راضی ہو۔ ابا جان ہم آپ پہ بڑی راضی ہیں، ہم بڑی خوش ہیں۔ آپ آج کل کے جو ماں باپ ہیں وہ اولاد کو راضی کرتے ہیں، خدا کو ناراض کرتے ہیں، اور پھر اولاد بھی راضی نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کو ناراض کر کے اگر آپ کسی کو راضی کریں گے تو وہ راضی نہیں رہے گا۔ ہاں خدا کو راضی کریں، آپ کی اولاد آپ پہ راضی ہو جائے گی، خدا اس کے دل میں آپ کے لیے احترام پیدا کر دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سب سے پہلا قدم کیا اٹھایا؟ اپنے آپ کو بدلا، شاہانہ ٹھاٹ باٹ چھوڑ دیا۔ حالانکہ خلیفہ بننے سے پہلے آپ کی جو زندگی تھی اس میں بڑا شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھا، پرتعیش زندگی تھی، لیکن یکدم آپ نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ارادہ کر لے تو اپنی زندگی کو بدلا جا سکتا ہے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کیا؟ معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے جو امراء تھے، امیر لوگ تھے، آپ نے ان پر بوجھ ڈالے، غریبوں پہ بوجھ نہیں ڈالا۔ ہمارے ہاں بار بار غریبوں کو ہی نچوڑا جاتا ہے، نچوڑے ہوئے لیموں دوبارہ نچوڑے جاتے ہیں، شاید کوئی قطرہ نکل ہی آئے۔ ابھی عوام کو اور پتہ نہیں کتنا نچوڑنا ہے، لیکن امیروں کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ انہوں نے غریبوں کو رعایت دی، آسانیاں انہیں دیں، لیکن جو اس دور میں امراء تھے آپ نے ان کو پکڑا۔ آپ نے فرمایا پچھلی حکومتوں میں جو دولت تم نے بنائی ہے وہ واپس ساری جمع کراؤ۔ آپ کی بیوی جو تھی وہ بادشاہ وقت کی بیٹی تھی، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا تمہاری جتنی جائیداد ہے، باغات ہیں، زمین ہے، زیورات ہیں، کپڑے ہیں، وہ سارے بیت المال میں جمع کرو۔
حضرت عمر بن عبد العزیز نے امراء کو پکڑا اور کہا جو ناجائز دولت تمہارے پاس ہے وہ واپس بیت المال میں جمع کراؤ. اور آغاز کہاں سے کیا؟ یہ بات قابل غور ہے. آج ہمارے ہاں ہر کوئی یہ چاہتا ہے میرا چور تمہارے چور سے اچھا ہے. پاکستان کی جو جنگ ہے وہ کیا ہے؟ بس ہیں ساری چور، پر وہ کہتے ہیں میرا چور اچھا ہے تمہارے چور سے. وہ کہتے ہیں نہیں میرا چور اچھا ہے تمہارے چور سے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے آغاز اپنے گھر سے کیا. اپنی بیوی سے کہا تم بادشاہ کی بیٹی ہو، تمہیں ریاست ملی، جائیداد ملی، باغات ملے، زیورات ملے. مورخین لکھتے ہیں فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس بڑا زیور تھا. آپ نے فرمایا میرے ساتھ رہنا ہے نا، یہ سب کچھ دے دو، بیت المال میں جمع کرا دو. عمر بن عبد العزیز کے پاس بھی 2 ہی سوٹ تھے، آپ کی بیوی کے پاس بھی 2 ہی کپڑے تھے. 2 ہی سوٹ تھے، سارے کپڑے، سارے زیورات اور سارے باغات اور جائیداد آپ کی بیوی نے کہا میں واپس بیت المال میں جمع کراتی. پھر آپ نے بلایا پھوپھی کو، کہا پھوپھی میں جانتا ہوں فلاں فلاں باغ ناجائز طریقے سے تمہیں دیا گیا ہے، واپس بیت المال میں جمع کراؤ. پھوپھی نے انکار کیا. ان کا نہیں، مجھے میرے باپ نے دیا ہے، مجھے فلاں نے دیا ہے، میں کیسے یہ ساری دولت واپس جمع کرا دوں، میرا گزارا کیسے ہوگا. اب حضرت عمر بن عبد العزیز نے سمجھانے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا. آپ نے چراغ جلایا، سامنے رکھا، اس پہ اپنا بازو رکھا. آگ لگی نا آپ کے ہاتھ کو، بازو کو، تو پھوپھی آگے بڑھی، اس نے ہاتھ پیچھے کیا آگ سے، کہا میرے بیٹے کیا کر رہے ہو، آگ پہ ہاتھ جلا رہے ہو. حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا پھوپھی دنیا کی آگ میں تو میرا ہاتھ جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور پورے عمر بن عبد العزیز کو دوزخ میں پھینک رہی. آخرت کو مانتی ہو یا نہیں؟ ایمان ہے یا نہیں؟ اگر آخرت پہ ایمان ہے پھر دنیا کی دوڑ کس لیے ہے؟ یہ چیک کرنا ہے ہمیں کہ آخرت پہ ایمان ہے یا صرف وراثت میں ایک نظریہ ملا ہے کہ آخرت ہے. ٹھیک ہے، ایمان کوئی نہیں سینے میں. اگر دل میں آخرت پر ایمان ہو بندہ دنیا پرست ہو ہی نہیں سکتا. دنیا پرست وہی ہوگا جس کا ایمان ناقص ہے، ورنہ آخرت پہ ایمان کامل اور صحیح ایمان ہو کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، بندہ دنیا کا نقصان کر لے گا، آخرت کا نقصان نہیں کرے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا اس آگ کے شعلے پر میرا ہاتھ جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی اور پورے عمر بن عبد العزیز کو دوزخ میں ڈال رہی ہوں. کہا یہ مال تو تمہیں چاروں ناچار واپس جمع کرانا ہی ہوگا. اور جتنے دیگر امراء تھے جنہوں نے ظلماً مال اپنے پاس رکھا ہوا تھا، آپ نے ان سے مال واپس لے کے سرکاری خزانے میں جمع کروایا. تو 2 آپ کے اقدامات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. ایک تو آپ نے اپنی زندگی میں سادگی کو اپنایا، شاہانہ ٹھاٹ باٹ چھوڑ دیے، اور دوسرا آپ نے بوجھ عوام پہ نہیں ڈالا بلکہ کس پہ ڈالا ہے، اور کس پہ نہیں ڈالا؟ کس پہ نہیں ڈالا؟ عوام پہ نہیں ڈالا. ہم عوام نہیں ہیں، ہم رعایا ہیں. عوام میں اور رعایا میں فرق ہوتا ہے. عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اور رعایا جو ہوتی ہے وہ تو غلاموں کی طرح ہوتی ہے. بادشاہ جو مرضی ہے کرے، رعایا کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی آواز اٹھا سکے. تو پاکستان کے لوگ رعایا ہیں، عوام نہیں ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز نے امراء پہ بوجھ ڈالا اور عوام کو نہیں، ان پر بوجھ نہیں ڈالا. 2 اقدامات آپ کے. تیسرا قدم، آپ نے ٹیکس کا جو نظام تھا اس کو آسان بنایا. حجاج بن یوسف نے یا دیگر حکمرانوں نے ٹیکس کے نظام میں جو ظلم کیا تھا، جو سختیاں کی تھیں، وہ آپ نے ختم کر دی. جس تاجر سے
1,00,000 روپیہ ٹیکس لیا جاتا تھا، آپ نے 50,000 کر دیا. اب ٹیکس زیادہ جمع ہونا چاہیے تھا یا تھوڑا جمع ہونا چاہیے تھا. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکمت عملی یہ تھی، آپ نے ٹیکس کا نظام گنجلک نہیں بنایا، آسان کیا، سختی ختم کر دی اور سہولیات دیں تاجروں کو. حجاج بن یوسف کے زمانے میں عراق سے 2,80,00,000 درہم کا سالانہ ٹیکس آتا تھا. 2,80,00,000. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں 12 کروڑ کا ٹیکس آ رہا ہے. حجاج بن یوسف آج بھی ظلم کا نشان مشہور ہے، اس کا نام لیا جائے ظلم یاد آتا ہے. اس نے اتنے قتل کیے، اتنی سختی کی، لیکن اتنی سختی کے باوجود عراق سے 2,80,00,000 کا ٹیکس آتا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نرمی کی، ٹیکس کے نظام کو آسان کیا، ٹیکس گھٹائے. لیکن رزلٹ کیا نکلا کہ جب آپ نے نظام آسان کیا اور تاجروں کو سہولیات دیں، تاجر خوش ہو کے خود ٹیکس جمع کراتے. 12 کروڑ درہم کا ٹیکس عراق سے شام میں آ رہا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو تیسرا قدم اٹھایا ہے وہ نظام میں آسانی پیدا کرنا. ہمارے ہاں آج کل نظام میں آسانی نہیں پیدا کی گئی، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں آج بھی یہ خبر آئی ہے کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے. آپ بجلی مہنگی کرنے کے بجائے صرف بجلی چوروں کو پکڑ لیں نا، صرف بجلی چوری اور گیس چوری کرنے والوں کو سزا دے دیں تو اس ملک کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر پاکستانی اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں اور باہر سے مال و دولت منگوانا، باہر سے چیزیں منگوانا چھوڑ دیں تو IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. بجلی مہنگی کر دیں گے، چوروں کو نہیں پکڑیں گے. اس وجہ سے بھی اس ملک کا معاشی نظام جو ہے، بجلی چوروں کی بات کر رہا ہوں اور گیس چوروں کی بات کر رہا ہوں، نظام کی درستگی کے لیے ہمیں تاریخ اٹھا کے دیکھنی چاہیے کہ ہمارے جو سلف صالحین میں کامیاب حکمران گزرے ہیں، انہوں نے کس چیز کو اپنایا تھا کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی تھی. میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 3 اقدامات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، لیکن ان تینوں کے پیچھے جو روح کار فرما تھی، جو بنیادی سوچ تھی، وہ کیا تھی کہ یہ امت حضور کی امت ہے. اگر میں نے اس امت پر زیادتی کی تو میں نے جواب کس کو دینا ہے؟ آج حکمرانوں نے ہمیں گائے بھینس سمجھ لیا ہے اور حکمرانوں نے ہمیں لاوارث سمجھ لیا ہے. ہمارے وارث ہیں گنبد خضرا میں. اس امت کے ساتھ ظلم کرنے والا اللہ کے عذاب سے بچ سکتا. یہ امت لاکھ گناہگار ہو، اس امت کے پاس ایک امانت ہے جو اگلی نسلوں تک اس امت نے پہنچانی ہے، اور وہ امانت کون سی امانت ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. یہ امت کلمہ توحید کی امین ہے. یہ امت لاکھ گناہگار ہو پھر بھی یہ رسول اللہ کی نسبت رکھنے والی امت ہے. اس لیے جو اس امت پہ ظلم کرے گا اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار میں، یا ویسے بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب بھی آپ کو حکمران کے فیصلوں میں عدل نظر آئے گا، انصاف نظر آئے گا، فرض شناسی نظر آئے گی، ذمہ داری نظر آئے گی، تو اس کے پیچھے خوف خدا اور شرم نبی، خدا کا خوف اور حضور کا شرم، کہ حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا.
حضور کی بھولی بھالی امت کے ساتھ میں نے ظلم کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس قدر خوف خدا رکھتے تھے، جب آپ بیمار ہوئے اور بعض مورخین کے نزدیک آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ کتنے سال آپ نے حکومت کی ہے؟ ماشاءاللہ آپ غور سے سنیں، صرف 2.5 سال۔ تو 2.5 سالوں میں آپ نے نقشہ بدل دیا۔ جہاں سے 2.25 کروڑ ٹیکس آ رہا تھا وہاں سے 12 کروڑ آ رہا ہے، اور عوام دعائیں بھی دے رہی ہے۔ یہ نہیں کہ عوام ناراض ہے، نہیں، عوام دعائیں بھی دے رہی ہے۔ آپ نے ایسی نرمی کی ہے اور ایسا نظم و ضبط قائم کی ہے۔ تو آپ کو زہر دیا گیا جب آپ اس شدت میں تھے، شدت کرب میں مبتلا تھے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ چونکہ مدینہ منورہ کے گورنر بھی رہے ہیں ایک عرصے تک، اور بنیادی طور پہ تو آپ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی۔ تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ شام سے مدینہ منورہ چلے جائیں اور آپ اپنے لیے وصیت کر جائیں کہ میرے وصال کے بعد میری قبر اس حجرے میں بنائی جائے جس میں رسول اللہ کا مزار مبارک ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ عمر ثانی کی قبر بنائی جائے، یہ آپ کو مشورہ دیا گیا۔ تو سنیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب کیا دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، پر میں یہ گناہ لے کے رب کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہو سکتا کہ میں اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا تھا، میں اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا تھا کہ میں اس حجرے میں دفن ہو سکتا ہوں۔ میں یہ گناہ لے کے نہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا۔ سمجھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا؟ کہا میں یہ گناہ لے کے نہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا کہ میں اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا تھا کہ میں اس حجرے میں دفنایا جاؤں جس حجرے میں رسول اللہ کا روضہ پاک ہے، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا روضہ پاک ہے۔ وہاں اس جگہ پہ جس پہ عرش رشک کرتا ہے، حضور کے پہلو میں ابو بکر و عمر ہی لیٹ سکتے ہیں، میں عمر بن عبدالعزیز نہیں لیٹ سکتا۔ فرمایا یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اس لائق سمجھے کہ میں اس حجرے میں دفن ہو سکتا ہوں۔ کس قدر آپ کے دل میں عاجزی تھی اور خوف خدا تھا۔ آج ہمارے ہاں تو بعض لوگ کچھ درود شریف پڑھ لے کہتے ہیں زیارت نہیں ہو رہی۔ آپ نے اپنے آپ کو اس لائق سمجھ لیا، نفس نے آپ کے دل میں تکبر پیدا کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل رکھے، اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کا ادب سکھا دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہیں، ان کے پیچھے حضور نے ایک نماز بھی ادا کی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، حضور نے انہیں اپنا امامہ شریف بھی عطا فرمایا، عشرہ مبشرہ میں ہے، انہیں دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بیمار ہوئے، ام المومنین سے عرض کیا گیا کہ کیا آپ کی اجازت ہے عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہو جائے تو انہیں اسی حجرے میں دفنایا جائے؟ ام المومنین نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف اس لائق ہیں، لہٰذا میں اجازت دیتی ہوں، جب ان کا وصال ہو تو انہیں وہاں دفنایا جائے۔ وہ 10 میں بھی ہیں، وہ 6 میں بھی ہیں، وہ 2 میں بھی ہیں۔ یہ تشریح پھر کبھی کروں گا کہ 10، 6 اور 2 سے کیا مراد تھی۔ حضور نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنے ہاتھ سے امامہ شریف باندھا تھا، تو عید والے دن وہ حضور کا امامہ پہن کے آتے تھے، اور نوجوان جو تابعین تھے انہیں بتاتے تھے پتہ ہے یہ امامہ میرے سر پہ کس نے باندھا۔ اور جب کہیں کوئی پریا بیٹھتی نا کسی خاص معاملے پہ فیصلے کے لیے تو عبد الرحمن بن عوف حضور کا امامہ شریف پہن کے آتے تھے، اور اپنے ہی تجویز دینے سے پہلے فرماتے تھے میرے سر پہ حضور کا امامہ شریف ہے، میں پوری دیانتداری سے تجویز دے رہا۔ تو ام المومنین نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف اس لائق ہیں، میں اجازت دیتی ہوں۔
گھر والوں نے آ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو خوشخبری سنائی، آپ بیمار تھے لیکن چارپائی پہ لرزنے لگے، اور لرزتے ہوئے فرمایا تمہیں پتہ نہیں اس جگہ کی شان کیا ہے، مجھے اس حجرے میں نہیں دفنانا، مجھے جنت البقیع میں دفنانا ہے۔ اس حجرے میں حضور کے ساتھ شیخین ہی لیٹ سکتے ہیں، میری قبر جنت البقیع میں بنانا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قبر جنت البقیع میں بنائے گی، جہاں کائنات دم بخود ہے۔ جنید و بایزید سانس روک کے آتے ہیں، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ آج ہم جیسے غافل وہاں جا کے موبائل چلا رہے ہوں یا جوتے پھینک رہے ہوں، ہم اندھوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس جگہ کی شان کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں اس حال میں رب سے نہیں ملنا چاہتا کہ میرے دل میں یہ تکبر ہو کہ میں اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا تھا کہ میری قبر اس حجرے میں بنے، میں اس لائق نہیں۔ فارسی میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، من کی ستم کے باتو دمے دوستی زنم، چندی سگانے کوئے تو یکم ترین منم۔ میں کون ہوں جو یہ دعویٰ کروں کہ میں آپ کا عاشق ہوں، میں تو آپ کے دروازے کے کتوں میں سے ایک کتا ہوں۔ چندی سگانے کوئے تو یکم ترین منم۔ حضور کے عاشقوں کی تو شان وراء الورا ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ اس مغالطے میں ہم عاشق رسول ہیں، عاشقوں کی شان ہی جدا ہوتی ہے۔ عاشق ہیں علم الدین شہید، عاشق ہیں امام ربانی مجدد الفسانی، عاشق ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، عاشق ہیں خواجہ نور محمد چراہی، عاشق ہیں غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ ہم تو ان عاشقوں کے غلام ہیں۔ مولانا جامی جیسے عاشق جو عشق میں بلند مقام رکھتے ہیں وہ جامی کہتے ہیں۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک نعت لکھی، اس کے مقطع میں کہتے ہیں بصدق و صفا تواں گشت جامی غلام غلامان آل محمد۔ جو حضور کی آل کے غلام ہیں، میں ان غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیمار ہیں، وصیت فرمائی، چونکہ جس وصیت کی روشنی میں آپ حکمران بنے تھے نا، اس میں تھا کہ جب عمر بن عبدالعزیز فوت ہو جائیں یا حکومت چھوڑ دیں تو پھر ان کے بعد یزید بن عبد الملک جو ہے وہ حکمران بنے گا، لہٰذا اب آپ کے بعد اس نے حکمران بننا تھا، تو آپ نے اس کو وصیت کی، اور اس وصیت میں یہی بات شامل تھی کہ تو اپنے رب سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا۔ جس نے حساب لینا ہے نا وہ اب بھی دیکھ رہا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، تیری نیت کو بھی دیکھ رہا ہے، تیرے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ خود بھی اللہ کے دربار میں شرمسار نہ ہونا، مجھے بھی شرمسار نہ کرنا۔ یہ آپ نے آخری وصیت فرمائی۔ مسلمہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، صرف 19 درہم ایک بیٹے کے حصے میں آئے، صرف 19 درہم۔ تو جب آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ آپ کو بٹھایا گیا ٹیک لگا کے، تو آپ نے فرمایا اگر میری اولاد متقی ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے وہ متقین کے لیے وہاں سے راستہ نکال دے گا جہاں ان کا گمان بھی نہیں، اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور اگر میری اولاد ہو اللہ کی باغی، میری اولاد ہو مجرم، تو کیا میں مجرموں کو دولت دے کے جاؤں تاکہ وہ زیادہ گناہ کریں؟ کیا میں مجرموں کو قوی کروں؟ کیا میں مجرموں کو اور مضبوط کروں کہ وہ رب کے گناہ کریں، حکم توڑیں؟ بڑا جامع جواب آپ نے دیا، فرمایا اگر یہ نیک ہوں گے اللہ ان کی مدد کرے گا، اگر یہ بدکار ہوں گے تو کیا میں اپنی دولت دے کے جاؤں ان بدکاروں کو؟ حساب میں دوں، گناہ یہ کریں۔ پھر آپ نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا تمہارے باپ کے سامنے 2 راستے تھے، تو یہ کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں دے،
آسائشیں دے، سہولتیں دے اور تمہاری آخرت برباد کر دے۔ دوسرا راستہ یہ تھا تمہیں دنیا میں اچھا انسان بنائے، متقی بنائے، صرف ضروریات تک تمہاری ضروریات پوری کرے، عیش و عشرت میں تمہیں مبتلا نہ ہونے دے، چونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور تمہارا باپ تمہاری آخرت کی فکر کرے۔ میں نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا، دنیا میں تمہیں مال و دولت کی جو راحت ہوتی ہے اس سے دور رکھا، تمہیں مشقت میں رکھا، لیکن میں نے تمہاری آخرت سنواری ہے۔ بتاؤ اپنے باپ سے راضی ہو یا نہیں؟ اولاد نے بیک زبان کہا کہ ہم اپنے باپ پہ راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے منہ مبارک، حضور کے ناخن مبارک وہ سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، وہ دیے کہ مجھے غسل دے کے منہ مبارک اور حضور کے ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دیں۔ اور پھر آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے جب آپ کی روح دنیا سے پرواز، جسم سے پرواز کرتی ہے، تلک الدار الآخرۃ، یہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو دنیا میں اونچا نہیں بننا چاہتے، جو دنیا میں بڑا نہیں کہلانا چاہتے، لا یریدون علوا فی الارض، جو دنیا میں بڑا اونچا بلند مرتبہ نہیں بننا چاہتے، جو عاجزی پسند کرتے ہیں اور دنیا میں فساد نہیں برپا کرتے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت متقین کے لیے ہے۔ سورہ قصص کی یہ آیت آپ پڑھ رہے تھے، آیت نمبر غالباً 83 ہے، یہ آپ پڑھ رہے تھے کہ روح جسم سے پرواز۔ آج ہم میں سے ہر کوئی دنیا میں اونچا بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے۔ قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے ان کے لیے آخرت ہے، جو عاجزی کرتے ہیں ان کے لیے آخرت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا، یزید بن عبد الملک حکمران بن گیا۔ آپ کی جو بیوی ہے فاطمہ بنت عبد الملک، اب اس کا بھائی تخت پہ بیٹھ گیا ہے۔ خزانہ جا کے چیک کیا، دیکھا بہن کے زیورات بیت المال میں پڑے ہوئے ہیں۔ نوکروں سے کہا یہ زیورات میری بہن کے ہیں، اٹھاؤ جا کے میری بہن کو دے دو۔ وہ زیورات لے کے غلام آئے فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس۔ جب بیوی نے ایک عرصے بعد وہ زیورات دیکھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کچھ دیر روتی رہیں، اور پھر غلاموں سے کہا یہ زیورات اٹھا کے لے جاؤ۔ جب تک میرا خامند زندہ تھا میں اپنے خامند کی فرما بردار تھی، تو اس کے مرنے کے بعد کیا میں اس کی نافرمان بن جاؤں؟ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے پر میں اب بھی ان کی فرما بردار ہوں۔ جو چیز میرے خامند نے میرے گھر میں پسند نہیں کی، خامند فوت بھی ہو گیا ہے، میں وہ چیز اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، جاؤ زیورات اٹھا کے لے جاؤ۔ مورخین سلام پیش کرتے ہیں اس عورت کو، کاش میری بہنوں بیٹیوں کو فاطمہ بنت عبد الملک کا یہ پیغام پہنچ جائے۔ اس نے کہا جو چیز میرا خامند اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا تھا، خامند گھر میں موجود ہے، فوت ہو گیا ہے۔ بیوی نے کہا میں وہ چیز گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ اس دور کے عمراء کی بیویاں آتی نا عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں، تو آپ کی بیوی سے کہتی تم میک اپ نہیں کرتی، سادے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بادشاہ کی بیوی ہو اور کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا، تو یہ فاطمہ ان کو جواب کیا دیتی کہ تمہارے خامند پسند کرتے ہیں نا تم میک اپ کرو، تو تم نے میک اپ کیا ہوا ہے، میرا خامند پسند کرتا ہے میک اپ نہ کرو، اس لیے میں نہیں کرتی، راضی تو خامند کو کرنا ہے نا۔ کیسا پیارا جواب دیا آپ۔ یہ نہیں کہا گھر میں ہے ہی کچھ نہیں، یہ نہیں کہا کہ میرے خامند نے سب کچھ بیت المال میں جمع کرا دیا ہے،
یہ بات بیان کرنا بڑا آسان ہے، عملی طور پہ آپ جا کے دیکھ لیں، آج کا مرد ہار چکا ہے عورتوں کے آگے، بالخصوص شادیوں کے موقع پہ سمجھا بھی نہیں سکتے کہ میک اپ پہ اتنا خرچ نہ کرو۔ وہ بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بیوی، اس کے بھائی بھی بادشاہ گزرے، اس کا سسر بھی گورنر گزرا، سارے رشتے میں اعلیٰ منصب والے تھے، پر وہ کتنی سادگی پسند ہے۔ اس نے کہا میرا خامند پسند کرتا ہے میک اپ نہ کروں، لہٰذا میں نہیں کرتی۔ اور جب خامند کے فوت ہونے کے بعد وہ زیورات جو بیت المال میں جمع کروا دیے گئے وہ واپس لائے گئے، بیوی نے کہا میں خامند کی نافرمان نہیں بننا چاہتی۔ اللہ تعالی ہماری اس دور کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹتا ہوں۔ اللہ کریم ہے، اللہ غنی ہے، اللہ رحمان ہے۔ مخلوق کو سزا دینا، اس میں اللہ کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ گرمی زیادہ کر دے، اللہ بارش نازل نہ کرے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، اس کی تو کوئی ذاتی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، وہ تو قائم بالذات ہے۔ وہ جو سزا دیتا ہے نا، یا ناراض ہوتا ہے یا تنبیہ کرتا ہے، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بارش نہیں ہوتی تو ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے دھیان کرو رب کی طرف۔ جس بچے کا نام سکول کے رجسٹر پہ لکھا ہوتا ہے، جب وہ سبق یاد نہیں کرتا تو استاد سزا دیتا ہے، کیوں؟ کہ اس کو امتحان پاس کروانا ہے۔ اللہ کریم رحمان ہے، وہ تو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ہاں جب کبھی وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے تو اس کی ناراضگی میں بھی رحمت کا ایک پہلو ہے، تاکہ ہم توبہ کر لیں، ہم جو زہر کھا رہے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ سود زہر ہے، رشوت زہر ہے، مال حرام زہر ہے۔ اللہ ہمیں اس لیے جھنجھوڑتا ہے کہ ہم اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ کتنے دنوں سے بارش نہیں ہو رہی، آپ کے علاقے میں تو مسئلہ نہیں، چولستان کے علاقے میں پانی کا مسئلہ ہے، اور کئی مسائل اس وقت منہ کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے، دھیان کرو اپنے رب کی طرف، استغفار کرو۔ ساری گفتگو کا خلاصہ پیغام صرف 3 جملے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر ان کو اپنا لیں گے انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ رزق میں ایسے برکتیں ہوں گی کہ آپ حیران ہوں گے رزق آ کہاں سے رہا ہے۔ صرف 3 جملے۔ سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ، ایک دفعہ یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور پھر ایک دفعہ اللہم اغفر لی۔ یہ نہیں آتا تو استغفر اللہ۔ یہ کتنے جملے ہو گئے؟ 3۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، استغفر اللہ۔ 1 منٹ نہیں لگے گا۔ یہ 3 چیزیں اپنا لیں، ان میں حمد بھی ہے، درود بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے تم استغفار کرو اللہ عذاب نہیں نازل کرے گا، تم استغفار کرو اللہ رزق میں، اولاد میں، پھلوں میں، باغات میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو یہ 3 چیزیں اپنا لیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔